Formative experience. Dear students, you are now in safe hands here at this university. You will enhance your knowledge from our experienced teacher. Now I would like to call upon the podium Mr. Wasim to recite a few verses from Holy Quran to make this session blessing for all of us. Mr. Wasim, come to the podium. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما صدق الله العظيم وہ آتی ہے. اس کے علاوہ ایڈمنسٹریشن جو کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس حوالے سے ان کا بھی ایک رول ہے جس کے بغیر جو ہے ظاہر ہے یہ اچیومنٹ جو ہے ممکن نہیں تھا اور یہ پروگریس اتنا پاسبل نہیں تھا. اب ذرا میں بتا دوں کہ جس ڈگری میں آپ لوگ انرول ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں. بی ایس جس ڈگری میں آپ انرول ہوئے ہیں میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں. آپ لوگ انٹر پاس کر کے آئے ہیں, اس سے پہلے آپ نے میٹرک پاس کیا ہے, تو آپ لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ جب آپ اسکول لیول سے یعنی سیکنڈری اسکول سے جو مڈل لیول ہے, مڈل لیول سے جب آپ سیکنڈری لیول پہ آئے یا ہائر سیکنڈری لیول پہ آئے تو آپ کو ایک چیز ایک ڈفرنس جو آپ کو نظر آیا کہ سیکنڈری لیول اور ہائر سیکنڈری لیول میں اسسمنٹ میں ایک آپ کو ڈفرنس نظر آیا, کیونکہ مڈل لیول پہ آج کل میرے خیال میں گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہوا کہ بورڈ کے تحت ہوتا ہے, ادروائز تک تمام معاملات جو ہے وہ چلتے تھے. پھر ایک دم سے آپ لوگ بورڈ لیول پہ آپ لوگ کی اسسمنٹ ہونے لگی HSSC اور SSC میں, تو مطلب آپ کو یہ ڈفرنس آپ کو نظر آیا. تو بالکل اسی طرح جب آپ بورڈ لیول سے یونیورسٹی لیول میں انرول ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی ایک ڈفرنس ہے. آپ نے یونیورسٹی کی اسٹڈیز کو ویسے نہیں لینا جس طرح کی اسٹڈیز آپ لوگ کالجز میں کرتے رہے ہیں. یہاں پہ اسٹڈی, یہاں پہ اسسمنٹ اور یہاں پہ دیگر جو اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی کالج سے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں کا اسٹرکچر آپ لوگ پہلے سمجھیں کہ یہ ڈگری جو ہے وہ کس طرح کی ڈگری ہے اور اس کے اندر کیا اسسمنٹ کا کرائٹیریا ہے, اس کے اندر GPA یا ایویلویشن کا کیا سسٹم ہوتا ہے, اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کا اویئر ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ انرول ہوئے ہیں تو آپ لوگ یہاں سے ڈگری کمپلیٹ کر کے بھی جائیں گے. اگرچہ ہماری بھی خواہش یہی ہے, آپ لوگوں کی بھی ایک خواہش ہوگی کہ آپ جتنے بچے یہاں پہ انرول ہوئے ہیں وہ سب کے سب
جو ہے یہاں سے کامیابی کے ساتھ جو ہے آپ ڈگریاں لے کے آپ لوگ نکلیں جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ چیز آپ تب تک اچیو نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کو اس پورے اسٹرکچر کا نہ پتہ ہو, رولز اینڈ ریگولیشنز کا نہ پتہ ہو. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈگری میں آپ کی رسپانسبلٹیز تھوڑی سی زیادہ ہیں پہلے کے نسبت. ایس ایس سی, ایچ ایس ایس سی یعنی کالج لیول پہ یا اسکول لیول پہ جتنی رسپانسبلٹیز آپ کی ہوتی تھی اس سے کچھ زیادہ رسپانسبلٹیز آپ کی یہاں پہ ہوں گی. ٹھیک ہے نا, آپ کی رسپانسبلٹیز بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ٹیچرز کے اینڈ پہ ہوں گی, کچھ چیزیں ایڈمنسٹریشن کے اینڈ پہ ہوں گی, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کے اینڈ پہ بھی ایسی ہیں جن کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ بی ایس میتھمیٹکس کی جو ڈگری ہے وہ ہماری کمیونیکیشن ہوگی یا آپ نے جو مٹیریل اور جو چیزیں آپ نے لینی ہے وہ آلموسٹ آن لائن ایک سسٹم بنا ہوا ہے, LMS لرننگ مینجمنٹ سسٹم بنا ہوا ہے یونیورسٹی آف پاکستان کا. اس میں آپ لوگوں نے خود کو رجسٹر کرنا ہے. اس کے ڈفرینٹ ایک تو لنکس ہم آپ کو شیئر, میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ بتا دوں. سب سے پہلا آپ کا کام جو ہے نا, آپ کا جو CR کلاس کا جو CR اور GR جو بھی ہے انہوں نے ایک گروپ آپ لوگوں نے جنریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, واٹس ایپ گروپ آپ جنریٹ کر لیں اس کے اندر, تاکہ ہم جو بھی انفارمیشن ہو وہ ہم ایک ساتھ آپ سب کے ساتھ شیئر کر سکیں. تو جو ہمارا LMS سسٹم ہے اس کا لنک بھی ہم آپ کے ساتھ اسی گروپ میں شیئر کریں گے, اور آپ لوگوں کا جو انیشیل لاگ ان ڈیٹیلز ہوں گی یعنی آپ کا یوزر نیم اور آپ کا پاسورڈ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ایک دفعہ آپ لوگ وہاں پہ لاگ ان کرنے کے بعد پھر آپ اپنا پاسورڈ جو ہے وہ آپ دوبارہ ریسیٹ کر لیں تاکہ کوئی دوسرا آپ کے جو ہے نا اکاؤنٹ کو ایکسیس نہ کر سکے. ایک دفعہ آپ یہ کام کریں گے تو اس کے بعد آپ ہر چیز اپنے LMS کے اوپر جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. مثلاً آپ لوگوں نے اپنا ٹائم ٹیبل دیکھنا ہے تو وہ بھی آپ کو LMS کے اوپر, یا SIS سسٹم ہے. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ انفارمیشن سسٹم ہمارے پاس ہے SIS اسٹوڈنٹس کے لیے. ٹھیک ہے نا, SIS کے اوپر آپ کو ٹائم ٹیبل آپ کو وہیں نظر آئے گا. آپ کا ڈیٹ شیٹ کل کو آئے گا تو وہ آپ کو ادھر نظر آئے گا. آپ کے اٹینڈنس, آپ کے ریزلٹ, اور ایون آپ کے اکاؤنٹ جو ڈیٹیلز ہیں, اکاؤنٹ ڈیٹیلز کا مطلب آپ کی فی ریسیپٹس آپ کو جو ہے وہ اسی SIS کے تھرو آپ کو بھیجی جائیں گی. ٹھیک ہے نا, اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے LMS کے تھرو کرنا ہے, لیکن یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گروپ کے اندر. ٹھیک ہے, آپ کا جو CR یا GR آپ لوگوں نے جس کو بنایا ہے وہ ایک گروپ جنریٹ کر, اس گروپ کے اندر ہم یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ لنک کون سا ہے, کس لنک کے اوپر آپ نے جا کے SIS کو ایکسیس کرنا ہے, اور وہاں پہ جو لاگ ان ڈیٹیلز آپ کی کیا ہوں گی انیشیل. ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں ہم کو وہاں پہ بتا دیں گے. اسی طرح اسی SIS کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ہے سیمسٹر رولز. ٹھیک ہے نا, سیمسٹر رولز, اس کا میں نے تھوڑا ذکر پہلے بھی کیا ہے. سیمسٹر رولز کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو جانے بغیر, جیسے میں شروع میں کہہ رہا تھا, آپ کسی بھی سٹیج پہ جا کے آپ لوگ جو ہے وہ پھنس سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے جو ہے آپ کا ایون آپ کی ڈگری کمپلیشن جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, اس لیے ضروری ہے کہ جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہو اس سے ریلیٹڈ جو سیمسٹر رولز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کے بارے میں آپ جان لیں. مثلا رجسٹریشن سے ریلیٹڈ میں کچھ مثالیں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ کس طرح کے رولز. مثلا اب میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ نے خود کو رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, تو رجسٹریشن کے لیے بھی رولز بنے ہوئے ہیں. رجسٹریشن فردر کلاسیفیکیشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا, کچھ آپ نے جنرل کورسز پڑھنے ہیں, کچھ آپ نے کمپلسری کورسز پڑھنے ہیں, اور کچھ آپ نے جو آپ کا ڈسپلن ہے جیسے کہ میتھمیٹکس ہے اس کے جو کور کورسز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں وہ کورسز آپ نے پڑھنے ہیں, اور کچھ اسپیشلائزیشن کے کورسز پڑھنے ہیں جن کو ہم الیکٹیوز کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپشنل کورسز یا الیکٹیو کورسز, یہ 4-5 کلاسیفیکیشنز ہیں, اور ہر کلاس سے آپ نے کچھ مخصوص کریڈٹ آورز پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح رجسٹریشن کے حوالے سے بتاؤں, یہاں پہ ایک رسپانسبلٹی آپ کی جو ہوگی وہ یہ کہ ہر سیمسٹر کے اینڈ پہ ہر سیمسٹر کے سٹارٹنگ میں آپ نے خود کو رجسٹر کرنا ہے. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ ہر بیچ کے لیے کچھ کورسز آفر کرتی ہے ہر سیمسٹر کے لیے. جیسے کہ آپ کا یہ سیمسٹر شروع ہوا ہے تو سیمسٹر کے شروع میں
ایک لسٹ جو ہے وہ ڈسپلے کی جائے گی LMS کے اوپر، آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے بیچ کے لیے یہ کورسز آفر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ کام جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نہیں کرتا یا کوئی اور نہیں کرتا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ خود کو ان کورسز میں رجسٹر کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ رجسٹریشن جو ہے وہ اسٹوڈنٹس خود کرتے ہیں، اس کے لیے میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے رجسٹر کرنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہوگی کہ آپ نے خود کو رجسٹر کرنا ہے ان کورسز میں، ٹھیک ہے؟ اسسمنٹ آپ کو بتا دوں، اسسمنٹ کا ہمارے یہاں پہ طریقہ یہ ہے کہ ایک مڈ ٹرم ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ پورا سیمسٹر جو ہمارا ہوتا ہے وہ 16 ویکس کا ہوتا ہے، 16 ویکس کا، اس کے اندر 2 ایگزامینیشن بھی ہوتی ہیں 16 یا 17 ویکس کا، ٹھیک ہے نا؟ منیمم یہ کرائٹیریا ہے کہ 16 ویکس ہو، 16 ویکس سے کم کا نہیں ہو سکتا آپ کا سیمسٹر، 16 to 18 ویکس ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم جو ہے 16 ویکس آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ تو ایک مڈ ٹرم ایگزامینیشن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 6 یا 7 ویکس کے بعد آپ کا ایک ایگزامینیشن ہوگا جس کو ہم مڈ ٹرم ایگزامینیشن کہتے ہیں، اور پھر جب 15 ویک جب کمپلیٹ ہوں تو پھر آپ کا ایک اور ایگزامینیشن ہوگا، اس کو ہم فائنل ٹرم ایگزامینیشن کہتے ہیں۔ مڈ ٹرم ایگزامینیشن کے لیے آپ کے آؤٹ آف 100 اگر کورس کے ٹوٹل اگر مارکس کی ڈسٹریبیوشن اس طرح 100 کی ڈسٹریبیوشن ہے تو 30% جو اسسمنٹ ہوتی ہے وہ مڈ ٹرم کے اندر ہوتی ہے، 50% اسسمنٹ آپ کی فائنل ٹرم ایگزامینیشن میں ہوتی ہے، اور 20% ایگزامینیشن جو ہے وہ آپ کے کوئزز، وہ آپ کے اسائنمنٹس جو ٹیچر اس فارم میں ایک اسسمنٹ جو کرتا ہے، جو ایویلویشن کرتا ہے پریزنٹیشنز کی شکل میں، ٹھیک ہے نا؟ تو 20% مارکس جو ہے اس کے لیے ایلوکیٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی اس کے بھی ڈفرینٹ اسکیمز ہیں، 2-3 قسم کے اسکیمز ہیں، لیکن زیادہ تر جو اسکیم فالو کی جاتی ہے میجورٹی ٹیچرس کی طرف سے وہ یہی ہے کہ 30 مڈ ٹرم، 50 فائنل ٹرم اور 20 کوئزز اینڈ اسائنمنٹس، ٹھیک ہے نا؟ یہ اسسمنٹ کا ایک کرائٹیریا ہے۔ اسی طرح اٹینڈنس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں تو یہاں پہ منیمم اٹینڈنس جو ہے وہ 75% آپ کی اٹینڈنس مینڈیٹری ہے، یعنی جس بچے کی اٹینڈنس 75% سے کم ہو تو وہ ایلیجیبل نہیں ہے کہ وہ فائنل ایگزام میں وہ بیٹھ سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی اٹینڈنس کو 75% یا اس سے زیادہ رکھیں، اس سے کم نہ ہونے پائے، ٹھیک ہے؟ تو باقی اگر ظاہر انسان ہے، اگر ادھر کوئی کام وغیرہ ہو، کوئی بیماری وغیرہ ہو تو پھر یونیورسٹی میں ایک لیو کا ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیو کے لیے بھی ایک مخصوص مدت تک ہی آپ کو لیو دی جا سکتی ہے۔ کیجول لیوز ہیں، فار ایگزامپل کیجول لیو ہے، ایک تو سک لیو ہے، اس کے لیے آپ کو پراپر اپلیکیشن دینی ہے، آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو انڈورس کرے گا، تو پھر وہ جو ہے پروسیس ہو سکے گا، ادروائز آپ لوگوں کو پھر ایبسنٹ شو کیا جائے گا، اور یہ ایبسنٹیز آپ کو پتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کی ایلیجیبلٹی کے اوپر جو ہے نا، آپ کی ایلیجیبلٹی کو جو ہی ختم کر سکتی ہیں اگر ایک حد سے زیادہ ہو، 25% سے زیادہ اگر آپ کی ایبسنٹیز ہوں تو آپ کا سیمسٹر جو ہے آپ اس کے فائنل ایگزام کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتے۔ تو پہلے میں بات کرتا ہے یہ رجسٹریشن کی، یونیورسٹی کے اندر دیکھیں جو ایک کمیونیکیشن کا جو سسٹم ہے یونیورسٹی میں، وہ سارا کچھ آن لائن ہے، یعنی آپ کو یہاں پہ آن پیپر چیزیں کم ملیں گی، آن لائن چیزیں آپ کو زیادہ ملیں ہوں گے، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ اس ٹائم تک اگر آپ کے اسٹڈیز کمپلیٹ نہ ہوں یا آپ کے کریڈٹس پورے نہ ہوں تو آپ کو ایکسٹینشن مل سکتی ہے اپ ٹو 6 سال تک، مطلب یہ ڈیوریشن آپ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، وہ بھی کنڈیشنل ہے کہ وہ وجوہات آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ایکسٹینشن کے لیے آپ کو پھر اپلائی کرنا پڑے گا کہ 4 سال سے آگے جو معاملہ ہے وہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پراپر جسٹیفیکیشن کے بعد۔ لیکن میں بتاؤں کہ میکسیمم اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ ہے 6 ایئرس، یعنی آپ لوگوں کو اس ڈیوریشن کے اندر یہ ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم ہے اس کے اندر کمپلیٹ کرنی ہے۔ منیمم ٹائم اس کا 4 ایئرس ہے اور میکسیمم جو ہے 6 ایئرس تک یہ جو ہے وہ جا سکتا ہے۔ اس دوران آپ نے جتنی ریکوائرمنٹس ہے وہ ساری آپ نے پوری کرنی ہے۔ تو کریڈٹ آورس کے حوالے سے بتا دوں کہ یہاں پہ تقریباً 130 کریڈٹ آورس آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں
BS کی ڈگری کے لیے. یہ ہمارا جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ 130 کریڈٹ آورس ہیں. ٹھیک ہے, 130 کریڈٹ آورس آپ کے پورے ہوں گے تو آپ جو ہے وہ ڈگری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اسکیم آف اسٹڈی, یہ جو کریڈٹ آورس ہیں اس کے لیے ایک پراپر اسکیم آف اسٹڈی ہم نے ڈیزائن کیا ہے. وہ اسکیم آف اسٹڈی آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے. اسکیم آف اسٹڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ورک پلین آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ ورک پلین کہ جو آپ نے 8 سیمسٹرز یہاں پہ گزارنے ہیں, ان میں جتنے کورسز آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں ان کا کیا پیٹرن ہوگا, کس سیمسٹر میں کون سا کورس آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ سب کچھ پری ڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز آپ ڈے فرسٹ میں ہی یہ ڈاکومنٹ آپ لے سکتے ہیں جو کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا, آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے سیمسٹر میں کون سا کورس پڑھیں, کون سے کورسز, کتنے کورسز پڑھیں گے, اور دوسرے میں کون سے. اسی طرح 8ویں سیمسٹر تک آپ نے کس طرح یہ سلسلہ آگے چلانا ہے. یہاں پہ جو میں نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کریڈٹ آور. کریڈٹ آور کا مطلب ہم یونیورسٹی میں یہ لیتے ہیں کہ ایک ویک کے اندر, ایک ویک میں کتنے آورس کی کلاس جو ہے وہ یہاں پہ کنڈکٹ ہوتی ہے. فار ایگزامپل ایک ویک کے اندر اگر آپ کسی کورس کے 3 کریڈٹ آورس کی اگر آپ کلاس لیتے ہیں, یعنی جو آپ کی ٹیچنگ یہاں پہ ہوتی ہے, آپ پڑھتے ہیں 3 گھنٹے پڑھتے ہیں, تو وہ پھر 3 کریڈٹ آورس. جیسے ہمارے یہاں پہ نارملی یہ ہوتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی 2 کلاسز. ٹھیک ہے نا, پر ویک ایک کورس کے لیے. تو 1.5 گھنٹے کا مطلب ہے کہ 3 کریڈٹ آورس. ٹھیک ہے نا, پر ویک ہمارے یہاں پہ 3 کریڈٹ آورس. لیکن ایک آدھ کورس آپ کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں 4 کریڈٹ آورس, یعنی ویکلی آپ کو 4 گھنٹے کی کلاسیں جو ہے وہ لینی پڑے. ٹھیک ہے نا, ایک آدھ کورس اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میجورٹی جو ہمارے کورسز ہیں وہ 3 کریڈٹ آورس کے ہوتے ہیں. اسی طرح کورسز کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ 130 کریڈٹ آورس آپ نے پورے کرنے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس الانسان الا ما سعی. انسان کو وہی کچھ ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر صداقت نے اتنے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ یونیورسٹی کے رولز, ڈپارٹمنٹ کے رولز ریگولیشن اور ڈگری کے لیے آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ ساری چیزیں بتا دیا. کچھ چیزیں میں دوبارہ آئیٹریٹ کرنا لازمی سمجھوں گا کیونکہ آپ یہاں پہ ایڈمیشن آپ نے لیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے. یعنی کہ آپ 4 سال بعد یا 4.5 آپ کی پیرنٹس کی بھی یہی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بچہ ادھر پڑھ رہا ہے تو وہ کل کو ڈگری لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ ایک چیز اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہر سیمسٹر کی جو نا فرسٹ 2 ویکس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے اپنے سیمسٹر فیس بھی جمع کرنا ہے, اپنے کورسز بھی آپ نے رجسٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو نارملی آپ کا فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ سیمسٹر تک جو کریڈٹ آور جو آپ کا ہونی چاہیے وہ 12 ہے. 12 سے اگر کسی بچے کا کریڈٹ آور کم ہو جائے تو پھر وہ آپ کے لیے بعد میں ڈگری کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم ہر چیز پہ نظر نہیں رکھ سکتے. سم ٹائم ہماری نظروں سے بھی چیزیں اسکپ ہو جاتی ہیں, تو آپ نے اس چیز کو اپنے لیے انشور کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک چیز آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ ہر سیمسٹر میں نا آپ کوشش کریں کہ آپ کا جو GPA ہے وہ 2.5 سے لیس نہ ہو, کیونکہ جب آپ کا 4 سال جب کمپلیٹ ہوگا تو اوور آل آپ کی جو CGPA ہے, ایک آپ کا GPA ہوتا ہے, ایک آپ کا CGPA ہوتا ہے. کے بعد آپ کی جو اوور آل جو CGPA ہے وہ 2.5 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا CGPA خدا نخواستہ 2.5 سے کم ہو جائے تو آپ کی 4 سال ضائع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا جو GPA ہے, جو پر سیمسٹر جو آپ اسکور لے رہے ہوتے ہیں وہ 2 سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا 2 دفعہ یا اس سے زیادہ آپ کا 2 GPA سے آپ کا کم آ جاتا ہے تو آپ پروبیشن آپ کو لگ جاتا ہے. یعنی کہ 2 دفعہ اگر آپ کسی چیز کو ریپیٹ کریں تو پھر آپ کا ایڈمیشن کینسل ہو جاتا ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اس چیز کے لیے آپ نے اسٹرگل کرنا ہے, کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں اسی مقصد کے لیے آپ کو کوشش بھی کرنا چاہیے نا. یہ چیزیں آپ کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, باقی جو اسسمنٹ کا ہے ڈاکٹر صداقت نے ڈیٹیل میں بتا دیا. آپ کا ایک مڈ ٹرم ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس جو ہے فائنل آپ کا ہوتا ہے,
اور اس میں جو مڈ ٹرم میں آپ کا 30 مارکس کا ہوتا ہے نارملی، اور فائنل جو نا آپ کا 50 مارکس کا ہوتا ہے. 20 نمبر جو ہے وہ آپ کے ٹیچر کے پاس ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کلاس میں کتنا ریگولر ہے نہیں ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، آپ کوئزز میں کیسے پرفارم کر رہے ہیں، اسائنمنٹس آپ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. ان سارے چیزوں کو اوور آل دیکھ کے وہ آپ کو 20 نمبر ان میں سے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو اپنی ذہن میں آپ نے پہلے سے ہی ڈال کے رکھنا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں پہ آئے ہیں کم از کم آپ نے ان چیزوں کو اپنے آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے رہنا چاہیے، تاکہ جو گھر والوں نے آپ کو یہاں پہ بھیجا ہے وہ مقصد ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ایک اور کام یہ کرنا ہے، فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر میں نے کچھ بچوں کو کہا بھی تھا ایک گروپ بنائیں، اس گروپ میں مجھے بھی ایڈ کر دیں اور ڈاکٹر صداقت صاحب کو بھی ایڈ کریں. اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کہیں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہو جائے، ہم آپ کو ٹائملی آپ کو گائیڈ کیا جا سکے. یہ نہ ہو کل کو آپ یونیورسٹی سے ڈراپ ہو جائیں، یہ نہ ہو 4 سال بعد آپ کو ڈگری نہ ملے تو آپ کی جو پیرنٹس آپ کو جو آپ کے اوپر جو انویسٹ کر رہے ہیں یا فیس دے رہے ہیں وہ کہیں پہ ضائع نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، تو فرسٹ سیمسٹر اور سیکنڈ سیمسٹر لازمی کوئی جرنل آپ لوگوں کا ایک گروپ اس طرح کا ہو جس میں مجھے بھی ایڈ کریں. ٹھیک ہے، میں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں اور ڈاکٹر صداقت صاحب کورس رجسٹریشن کے حوالے سے BS کے کوآرڈینیٹر ہیں، تو وہ آپ کو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، اور کسی کا اگر کوئی ایشوز ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں نے یا ڈاکٹر صداقت صاحب سے آپ نے شیئر کرنا ہے یا آپ میرے پاس آ کے وہ چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو آپ کو جو بھی ایشو ہوگا ہم اس کے اکارڈنگلی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ انشور کرائیں گے کہ آپ کو کوئی آگے پرابلم یا کوئی مسئلہ نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو کچھ ہوتے ہیں نا، آپ جب بھی کسی جگہ پہ جاتے ہیں کچھ فنڈامنٹل چیزیں ہیں، یہ جو ہے فنڈامنٹل چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے لازمی طور پر اپنے ذہن میں جو نا آپ نے اس کو فکس رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہے، لائک سیمینارز کا بھی ہم نے سیریز شروع کیا ہوا ہے، جس کے ہمارے جو کنوینر ہیں، جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر یونس صاحب ہیں، تو ان کو بھی آپ لازمی طور پر اس کو اٹینڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، اور اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کو موٹیویشن مل جاتی ہے، آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اکراس دی ورلڈ، اکراس دی گلوب کیا ہو رہے ہیں آپ کے میتھمیٹکس میں یا دوسرے فیلڈ میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں تاکہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بھی اویئرنیس آ جائے. ٹھیک ہو گیا، تو پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے، باقی ہمارے پاس ماشاءاللہ سے سارے جو بھی ٹیچر ہیں سارے ینگ ہیں، انرجیٹک ہے، آپ کو فل ٹائم کلاس میں آپ کو دے رہے ہوں گے اور آپ ان کے لیکچر سے بھی مطمئن ہوں گے. شروع میں تھوڑا سا آپ کو مشکلات ضرور آئیں گے آپ کو سسٹم کو سمجھنے کے لیے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اگر آپ کوشش کرتے رہیں تو پھر جو نا یہ چیزیں آپ کو آگے کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے یا کوئی کچھ پوچھنا چاہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. میں پھر اس سے میرا خیال میں سیمسٹر رول میں کوئی امپرومنٹ کا اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ آپ FSC میں کرتے ہیں یا پھر میٹرک میں کرتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ پاس کر لیا 50 پہ تو پھر آپ کا وہ کورس پاس ہی ہوگا. امپرومنٹ نہیں دے سکتے ہیں. کیوں صداقت صاحب؟ وہ تو لاسٹ اگر آپ لوگ بنا کوئی مخصوص کوئی مسئلہ ہو، مثلا آپ کا GPA بہت زیادہ جس کی وجہ سے نیچے جا رہا ہو، آپ ڈراپ آؤٹ کے سچویشن میں آئے ہیں، اس وقت جو ہے وہ امپرومنٹ کا آپشن ہے، لیکن وہ بھی کچھ مخصوص سیمسٹرز میں. وہ ایک ریئر کیس ہے نا، آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا ہے کہ میں امپرومنٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں نہیں جو کورس چاہیں آپ ایسا نہیں. میٹرک پہ سیٹ کیا، FSC کرنا، پری انجینئرنگ کرنا، پری میڈیکل کرنا، وہ سیٹ کیا. پھر اس کے لیے آپ لوگوں نے اسٹرگل کیا، فوکسڈ رہے اور کنسسٹنٹ رہے. اور اب آگے جب آپ نے ایک چیلنجنگ سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے میتھمیٹکس، بعض لوگ بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں لیکن دس از دا بیوٹیفل سبجیکٹ میتھمیٹکس. اس میں جب آپ نے سیٹ کیا ہے تو آپ کے پاس بہت سے چیلنجز ہیں، تو آپ لوگوں نے فوکس رہنا ہے، اسٹرگل کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. اور ہماری نیک خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ بالکل سکسیسفل رہیں گے اور پوری لائف میں سکسیسفل رہیں گے. تو چیلنجز تو ہر دور میں ہیں اور ہر لمحے ہیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو جاتے جاتے منی نیازی کی ایک کچھ اشعار ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی نظر کرتے ہیں.
ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے جائیں گے. چمن میں رنگے بہار اترا تو میں نے دیکھا, نظر سے دل کا غبار اترا تو میں نے دیکھا. میں نیم شب آسماں کی وسعت کو دیکھتا تھا, زمین پہ وہ حسن زار اترا تو میں نے دیکھا. گلی کے باہر تمام منظر بدل گئے تھے, جب سائے کوئے یار دیکھا تو میں نے دیکھا. دم سحر جب خمار اترا تو میں نے دیکھا. یہ والا شعر the last one is for you guys. آپ لوگ ہمارے نیو کمرز ہیں, فریشرز ہیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیا چیلنجز ہیں. اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ویلکم یو آل, اور آپ لوگ ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں اور فوکس رہیں اور اسٹرگل کرتے رہیں. تھینک یو فار یور ٹائم, تھینک یو سر, تھینک یو ڈاکٹر شمشاد, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنا ہمارے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنایا. تھینک یو.